اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ خواتین و حضرات، آج کے جو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے کہ قریب المرگ کے متعلق ہدایات۔ دیکھیں، اس دنیا میں ہر شخص جو آیا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، اور اس کا ٹائم یعنی وقت پورا ہونے کے بعد جو ہے اس کی اس کی موت ہو جاتی ہے، یا وہ اس کی جو روح ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ چلے جاتی ہے۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں، موت جو ہے یہ برحق ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے۔ ہم سب کو چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمیں موت کی جو ہے وہ پہلے سے ہم تیاری کر کے رکھیں۔ تیاری کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے نیک اعمال ہیں ہمیں ان کو کرنا چاہیے، اور جو برے اعمال ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیں، اب اس دنیا جہان میں رہتے ہیں، آپ کئی ایسے کام کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، آپ دنیا کے کام کاج میں بھی مصروف ہیں، آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، اور کئی ایسی پراپرٹیز جو ہیں آپ اپنی بناتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں جو ہیں قیمتی چیزیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ سب تو ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں، لیکن جو ہے آپ دین کے جو رستہ ہے آپ اس کو مت چھوڑیں۔ جو آپ اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، آپ ان کی طرف جو ہے فوکس کریں، کیونکہ جب آپ کو موت آنی ہے تو موت کے بعد جو ہے آپ کی جتنی چیزیں بھی بنائی ہوں گی، گھر ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، یا شہرت ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی دنیا میں ہی رہ جانی ہیں۔ جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ آپ کے آخرت میں کے بعد شروع ہوگی، تو وہاں پر جب جو چیز آپ کے ساتھ جائے گی وہ ہوں گے آپ کے اعمال۔ تو اپنے اعمال آپ اچھے کریں، اپنے لیے جو آخرت کے جو سامان ہیں اس کو اکٹھا کریں، کیونکہ آخرت میں آپ کے اعمال ہی جائیں گے، اور اعمال کی بنا پر ہی آپ کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں، ہر شخص کو جو ہے اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے اعمال کا تجزیہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہے کہ ہم اپنے اچھے اعمال ہمارے اکٹھے ہوں گے تو اس کے ہمیں جزا ملے گا، اور اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے تو اس کے ہمیں سزا ملے گی۔ تو دیکھیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر مرنے والا ہو تو وہ مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ اس کو نصیب ہو، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی تلقین کیا کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ فرماتا ہے کہ دیکھیں، مرنے والوں کے سامنے جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھا کرو۔ دیکھیں، سورہ یاسین جو ہے قرآن مجید کا دل ہے، اور کیا ہے کہ اس کی تلاوت جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کی اگر مرنے والے اگر کوئی شخص مر رہا ہو اور اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے یا پڑھی جائے تو یقین کریں کہ جو اس کے وقت نزاع کے وقت میں جو ہے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے سورہ یاسین کی فضیلت کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن پہ میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس سے بھی ویڈیو جو دیکھ کر اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کے بے حد فائدے ہیں، اب اس کے روزانہ خود بھی تلاوت کرتے رہا کریں، اور اگر کوئی ایسا کوئی مرنے والا کوئی شخص آپ کے سامنے ہو تو اس کے سامنے بھی آپ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دیکھیں، نیک مسلمان مرتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے، اور مزید فرمایا کہ جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی تو اسے جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، کی کتنی پیاری بات ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے مرتے وقت ہمارے زبان پر جو ہے وہ کلمہ ہمیں نصیب ہو۔ دیکھیں، اس کی کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ جس کی آخری گفتگو ہوگی لا الہ الا اللہ تو اسے جنت ملے گی۔ دیکھیں، حدیث پاک میں ہے کہ جب آنکھیں اوپر اٹھ جائیں، سانس اکھڑ کر جلدی جلدی چلنے لگے، اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ اینٹھنے لگیں، تو وہ اس وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ وقت موت کا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی موت کی جو فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان کو جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے اس کو ہمیں اصلاح کرنی بے حد ضروری ہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک مردہ کی روح جب نکلنے لگتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، پہلے تو کچھ خوش روح فرشتے اور جنت کا کفن خوشبو لے کر آتے اور مریض سے حد نظر کے فاصلے پر بیٹھتے ہیں کہ اتنے میں ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سرہانے جو ہے وہ نرمی اور دل جوئی سے روح کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ روح کیا کرتا ہے کہ خوشی سے فوراً نکل کر ان کے ہاتھ میں آتی ہے اور وہ دور والے فرشتے لے کر جو ہیں اس روح کو لے لیتے ہیں اور عمدہ خوشبو اور کفن میں رکھ کر آسمان میں لے جاتے ہیں۔ ہر جگہ کیا ہے، فرشتے کہتے ہیں کیسی اچھی روح ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر ہر جگہ کیا ہے، فرشتے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اسے 7ویں آسمان پر اللہ کے حضور یہاں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو علیین میں رکھو اور پھر اسے زمین پہ لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس روح کو عام قبر میں پھر جسم برزخی میں داخل کرنے کے لیے واپس لاتے ہیں۔ اس کے برعکس دیکھیں کہ جب کیا ہوتا ہے کہ برے آدمی کی موت آتی ہے تو جب برے آدمی کے لیے سیاہ فام فرشتے جو ہیں وہ کمبل لے کر آتے ہیں اور روح جو ہوتا ہے وہ اس کی مشکل سے نکلتی ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے اس کی بدبو ہوتی ہے اور ہر جگہ کے فرشتے اسے برا کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی ایک برے بندے کی ایک مثال یہاں پہ بتا رہے کہ برے آدمی کی کیسے روح نکلتی ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ فرشتے ہر جگہ اسے برا کہتے ہیں، آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو سجین میں رکھو اور پھر وہ پھینک دی جاتی ہے تو عالم قبر میں جو ہے، عالم قبر میں کیا ہوتا ہے، جسم برزخی سے ملنے کے لیے وہ واپس لائی جاتی ہے۔ تو خواتین حضرات، آپ اسی طویل حدیث سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب موت آتی ہے تو دیکھیں کس طرح ایک اچھے انسان اور ایک برے انسان میں فرق کیا جاتا ہے۔ اچھے انسان کو کتنی اچھی طریقے سے جو ہے اس کو فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور جبکہ برے انسان میں دیکھیں کہ جو اس کی موت کے ٹائم جو ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو خواتین حضرات، اب اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سٹیج پہ ہے، وہ کر کیا رہا ہے، کیا وہ نیکی کے کام کر رہا ہے یا گناہ کے کام کر رہا ہے۔ اس چیز پر جو ہے آپ ہمیں اعمال پر سب سے پہلے نظر ثانی کریں، اس کے بعد جو اچھے اعمال ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کو مزید اچھے کرنے کی کوشش کریں، مزید احسن طریقے سے پورا کریں، اور اگر کوئی برا اعمال کرتا ہے تو وہ اس کو ترک کرے اور دین کے راستے پر چلے، اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احباب کی، ان کی بھی جو ہے وہ مطلب اصلاح کرے، ان کو بھی سمجھائیں کہ دیکھیں دین کے راستے میں ہی بھلائی ہے اور اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو کوئی بھی انسان جس طرح کے اعمال کرے گا اس کو اسی طرح کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ تو خواتین حضرات، یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اپنے مرض کے قریب اگر مطلب یہ ہدایات تھیں تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو آخرت کے لیے جو ہے پریپیئر کرے، جتنی زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے اتنی زیادہ نیکیاں وہ اکٹھی کریں، کیونکہ نیکی اور جو بدی اور جو برائی ہے ان کا جو ہے پلڑا جس کا زیادہ بھاری ہوگا اس کو ویسا ہی جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ تو اپنی اصلاح کرنی آپ کے سب سے پہلے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے موت کے وقت جو ہے ہمارے زبان پر جو ہے وہ کلمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو خواتین حضرات، اس لمبی حدیث سے آپ دیکھ لیں کہ اچھے انسان کو فرشتے جو ہے وہ کس طرح لے کر جاتے ہیں آسمان پر، کس طرح جو پھر اس کو واپس لایا جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے، اور برے انسان کے لیے جو ہے وہ کس طرح اس میں سے بدبو آتی ہے اور کس طرح جو ہے فرشتے ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ جسم سے دوبارہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور پھر وہ اسے واپس عالم برزخ میں واپس لایا جاتا ہے۔ تو خواتین حضرات، اس چیز سے آپ کو جو ہے عبرت بھی لینی چاہیے، اور آج سے آپ اس چیز کا ارادہ بھی کریں کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے آپ کو جس قدر ممکن ہو، بلکہ
100% آپ شیورٹی اپنے اندر یہ قائم کریں کہ آپ دین کے رستے پر چلیں اور نیک اعمال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. تو خواتین و حضرات، باقی اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ مزید اچھے اور ڈفرینٹ اسلامک کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ایک بار وزٹ کر کے وہاں پہ ڈفرینٹ کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، لیکن جانے سے پہلے وہی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انسانی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے. تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.